ہم کوئی روبوٹس تو ہے نہیں کہ ہمیں خوشی محسوس نہ ہو, ہمیں غم محسوس نہ ہو, ہمیں تکلیف محسوس نہ ہو, ہمیں کسی کی بات بری نہ لگے, ہمیں غصہ نہ آئے. ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ان ایموشنز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, ان کو صحیح جگہ پہ لگانا کیسے ہے, کیا چیز کب کرنی ہے, کیا چیز کب نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا, ہمیں ہر معاملے میں ایکشن لینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریئیکٹ کیا چاہیے. اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں شدت ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر نفرت پھیلائی جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جذبات کو ایگریویٹ کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے جو ایک بڑی ریزن کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہالت. ظاہری طور پہ ایک دیندار بندہ ہوتا ہے اور علم کا اس کو الف بے نہیں پتا, اور وہ لوگوں کو جذباتی طور سے لوگوں کو جو ہے وہ جذبات کی روح میں بہا کے ان سے وہ کام کروا دیتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی تعلیمات ہمیں دیں اور جس طریقے سے ہمیں حدیث کے اندر بتایا کہ یہ کام کرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں بلکہ جب سچویشنز آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ بھی کیا, خود عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور صحابہ بھی کچھ موجود تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اس دیہاتی نے آ کے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا. اب آپ سوچئے کہ مسجد جیسی جگہ, اتنی مقدس جگہ, اللہ کا گھر, اللہ کے نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, ان کے سامنے ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے پیشاب کر دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا کیمرہ ہم اپنی طرف لے کر آئیں اور ہم اپنے آپ کو ذرا اس سچویشن میں رکھیں. ہم اپنی مساجد میں جب ہوتے ہیں, چاہے وہ مسجد کے امام صاحب ہوں یا وہاں کے قاری صاحب ہوں یا وہاں کے انتظامیہ ہو یا پھر وہاں کے پہلی صف کے نمازی ہوں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسجد ہماری ہے. اور اکثر جگہوں پہ میں نے جو دیکھا وہ مساجد کے اندر جن چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں. اب اگین سب کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. اب اگر ہم لوگ وہاں پہ موجود اور ہمارے سامنے یہ کام ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ قریب اگر کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے تو اس ڈنڈے کو اٹھائیں گے, اور اس کے علاوہ کوئی 3-4 لوگ موجود ہیں تو ان کو بھی ساتھ لیں گے اور جا کے اس شخص کی وہ ٹھکائی کریں گے کہ اس کو لگ پتا جائے کہ اس نے اگر مسجد میں پیشاب کیا تو اس کی ساری زندگی اس کو یاد رہے گا کہ میں نے کیا کام کیا تھا, اور اتنا ماریں گے اس کو کہ مڑ کے وہ مسجد کی طرف آنے کا نام نہیں لے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہم اپنے کنٹریز کے اندر دیکھیں کہ سو کال جو دیندار لوگ ہوتے ہیں, کسی چھوٹی سی بات کے اوپر جو شدت آپ کو نظر آئے گی, جو مارنے مرانے تک باتیں آ جائیں گی, لڑنے جھگڑنے تک باتیں آ جائیں گی, اور معاملہ کوئی پتہ لگے کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں تھی. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا دین پھیلایا گیا اور جس طریقے سے دین پھیلایا گیا, اس طریقے کے اندر جب تک شدت نہیں ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اسلام ہی نہیں ہے. مطلب آپ کوئی بات کسی کو نرمی سے بتائیں گے تو ان کو مزہ ہی نہیں آئے گا, وہ کہیں گے نہیں اسلام کی بات تو نہیں, ہم نے تو اسلام سنا ہے, وہ تو جو ہمارے مولوی صاحب ہیں وہ تو جب کھڑے ہوتے تو ایسے چیختے ہیں اس کے اندر, تو یہ اسلام ہے. تو بہرحال وہ پروگرامنگ بھی ذہنوں کی اسی شدت کے ساتھ ہوئی. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا کیس ہوگا تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا, ہمیں ہر معاملے میں ایکشن لینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریئیکٹ کیا. ہمیں اس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے میرا دل کیا چاہ رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے, میرا اندازہ کیا ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. اپنے اندازوں پہ, اپنی رائے پہ, اپنی مرضی پہ, اپنے جذبات کو سامنے رکھ کے ہم جو ہے ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں. تو جب وہ پیشاب کر رہا تھا دیہاتی, تو وہاں پہ جو باقی لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کیا کہ فوراً آگے بڑھنے لگے. آبویس سا ریئیکشن ہے کہ اس کو روکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو روک دیا, انہیں روک دیا, کہا کہ نہیں چھوڑ دو اس کو بھی. اور جب وہ وہاں پہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کرو, ایک ڈول میں پانی لو اور جہاں پہ اس نے پیشاب کیا وہاں پہ سے پانی ڈال دو, دیٹس اٹ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ موجود لوگوں کو کیا فرمایا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ,
वलम तुबअसु मुअस्सिरीन, कि तुम लोग आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए। इतनी बड़ी बात होगी कि मस्जिद में पेशाब कर दिया बंदे ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी रोका और फिर वो मैसेज भी दिया कि अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज को पक्के तरीके से अपने साथ बांध लो कि तुम हो तो मुसलमान, इस्लाम में आ गए, इस्लाम का झंडा हाथ में उठाए फिरते हो, तो तुम इसलिए नहीं भेजे गए इस्लाम में, इसलिए नहीं आए कि तुम इस्लाम को यूज करते हुए लोगों पे शिद्दत करो, लोगों के साथ ज्यादतियां करो, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करो, बल्कि तुम इसलिए भेजे गए हो कि तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलात नहीं पैदा करो। तो मैसेज फॉर अस इज के हमें अपने जिंदगी में एक तो दीन को सीखना चाहिए, और इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें शिद्दत होती है और लोगों के अंदर नफरत फैलाई जाती है और लोगों को जो है वो उनके जज्बात को एग्रीवेट किया जाता है, उसके पीछे जो एक बड़ी रीजन क्या होती है वो होती है जहालत। जाहिरी तौर पे एक दीनदार बंदा होता है और इल्म का उसको अलिफ बे नहीं पता, और वो लोगों को जज्बाती तौर से लोगों को जो है वो अब जज्बात की रोह में बहा के उनसे वो काम करवा देते हैं कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। तो इसीलिए दीन का सीखना हमें अपने लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम इस तरह की सिचुएशन में खुद फैसला कर सकें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सिचुएशन में क्या किया, ताकि हम अपने आप को इस शिद्दत से बचा सकें। तो क्या है कि नरमी का मामला, ये सब चीजें अगर हम देखें तो इससे क्या पता लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में नरमी को लेकर आना है, और शिद्दत पसंदी और बात बात पे लड़ना और बात बात पे बहस करना और बात बात पे झगड़ा करना, ये एक ईमान वाले की सिफ्त नहीं होती। तो हमें जो है इस चीज से दूर होना है। दूसरी चीज क्या है कि लोगों को माफ करना। तो नरमी जब आपके अंदर आ जाएगी, आपका दिल नरम होगा, आपके दिल में लोगों के लिए खैर होगी, आपके दिल में लोगों के लिए अच्छाई होगी। तो अगर किसी के साथ आपका कोई इख्तलाफ हो जाएगा, और इख्तलाफ कई दफ़ा सख्त भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आर्ग्यूमेंट तक बात आ जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आर्ग्यूमेंट्स में आवाज़ें भी बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। सहाबा में भी ऐसा कभी हुआ कि एक सिचुएशन में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का आपस में इख्तलाफ हुआ और उनकी आवाज़ें भी बुलंद हुई, लेकिन फ़ौरन उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, क्योंकि एक इंसानी फितरत है ना, अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम कोई रोबोट्स तो है नहीं कि हमें खुशी महसूस ना हो, हमें गम महसूस ना हो, हमें तकलीफ महसूस ना हो, हमें किसी की बात बुरी ना लगे, हमें गुस्सा ना आए, सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है कि उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, उन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, उनको सही जगह पे लगाना कैसे है, क्या चीज़ कब करनी है, क्या चीज़ कब नहीं करनी। दैट इज समथिंग विच वी हैव टू लर्न। तो बहरहाल माफ़ करना भी क्या है कि उन्हीं सिफात में से है कि हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करने का एक जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 में मुत्तकीन की कुछ सिफात का जिक्र किया। जो तकवा वाले लोग कौन हैं, और तकवा वाले लोग जो हैं उनकी सिफात में से जब सिफात का जिक्र किया तो एक सिफ्त क्या फरमाई कि ये वो लोग हैं कि वल काज़िमीन अल गैज़। पहली सिफ्त क्या कि ये गुस्से पे काबू पाने वाले होते हैं। जो तकवा वाले हैं ये गुस्से पे काबू पाने वाले होते हैं। और दूसरी बात क्या फरमाई, वल आफीन अनिन नास। और ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं। आज हम सारे अपने आप को मुत्तकी बनाना चाहते हैं, अल्लाह वाला बनाना चाहते हैं, दीनदार बनाना चाहते हैं। तो ये दो सिफात अपनी ज़िंदगी में सीख लें जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत में किया। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से पे काबू पाने वाले। और यहाँ पे सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस आयत में ये नहीं फरमाया कि ये वो लोग हैं जो गुस्सा करते नहीं हैं, या ये नहीं फरमाया कि ये वो लोग ये वो लोग नहीं है, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनको गुस्सा आता नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये वो लोग हैं जो गुस्सा पी जाते हैं। यानी आता तो है, जज्बात तो इनके अंदर भी हैं, बुरी तो इनको भी चीजें लगती हैं, गुस्सा इनको भी आता है, लेकिन ये करते क्या हैं कि गुस्सा आने की सूरत में अपने गुस्से को पी जाते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं, फट नहीं पड़ते, दूसरे पे चढ़ाई नहीं कर देते, जिस तरह दूसरे ने बात की उसी तरह आगे से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अपने गुस्से को काबू में ले आते हैं। और फिर अगला ऐसा क्या है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जो बेटे थे उनका नाम भी अली था। एक मरतबा क्या हुआ कि वो वुजू करने लगे थे, तो उनकी लोंडी जो थी वो एक लोटे में गर्म पानी लेके आ रही थी, वुजू का पानी। आज जब वो लेके आ रही थी तो क्या हुआ कि वो जब करीब पहुंची तो उसके हाथ से लोटा स्लिप हुआ, तो गर्म पानी जो था वो
علی بن حسین رحمہ اللہ کے اوپر گر گیا. ناؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم اپنے آپ کو دوبارہ پہلے لے کے آتے ہیں سچویشن میں. ہم بیٹھے ہوئے گھر میں, کسی خادم سے کہا کہ بھئی وضو کا پانی لے آؤ گرم کر کے. خادم کو چلیں چھوڑیں, اپنے گھر میں اپنے کسی بچے سے کہہ دیا, بیٹے سے کہہ دیا. اب بیٹا جو ہے وہ گرم پانی لے کے آ رہا ہے, اور لے کے آیا اور اچانک اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا چھوٹا اور آپ کے اوپر گرم پانی گر گیا, تو کیا ریئیکشن ہوگا ہمارا؟ جو ہی گرم پانی گرے گا تو نماز کی تیاری ہو رہی ہے, ماشاءاللہ سے ہم نمازی ہیں, اللہ کو یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن عین اس وقت جب پانی گرے گا تو پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بچے کے اوپر چڑھائی شروع ہو جائے گی. تمہیں ابھی تک لوٹا نہیں پکڑنا آیا, تمہیں نظر نہیں آتا, تم اندھے ہو گئے تو تم نے کیا کیا, تمہیں کب تم بڑے ہوگے؟ بچہ بیچارہ 25 سال کا تھا, لوٹا اٹھا کے لے کے آ رہا تھا, کب تم بڑے ہوگے؟ تو بچے کے اوپر چڑھائی ہو جائے گی. پڑھنے جا رہے تھے نماز. تو بہرحال کیا ہوا کہ جب علی بن حسین رحمہ اللہ پہ پانی گرا تو لونڈی کو ریئلائز ہوا کہ ان کو غصہ نہ آ جائے کہیں, تو اس لونڈی نے فوراً یہ آیت پڑھ دی, والکاظمین الغیظ. اب جب اتنا کہا کہ جو یہ ایمان تقوی والے کون ہوتے ہیں کہ جو اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں, تو جو ہی اس نے آیت کا یہ حصہ پڑھا تو علی بن حسین رحمہ اللہ نے جواب کیا دیا, قد کظمت غیظی, میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا. اچھا جب اس نے یہ سنا تو آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا, عفا اللہ عنکی, اللہ تمہیں بھی معاف کرے, چاہو تمہیں اللہ معاف کرے. اب وہ دیکھ رہی تھی کہ دو باتیں تو ہو گئی پوری, تو اس نے دیکھا کہ بھئی لوہا گرم ہے, اپرچونٹی بڑی اچھی ہے, تو آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لیتے ہوں. تو کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. تو علی بن حسین رحمہ اللہ کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا. سبحان اللہ. کیا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کے جو خادم تھے, لونڈیاں تھی, وہ بھی قرآن سمجھتے تھے, وہ بھی قرآن کی آیت کا اثر ان کو پتا تھا, اور ان کو بھی پتا تھا کہ قرآن کی بات میں جو اثر ہے اور جو طاقت ہے وہ اپنے الفاظ میں نہیں کی جا سکتی. تو اس نے, لونڈی نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی, اور اس آیت کے رسپانس میں سبحان اللہ انہوں نے علی بن حسین کیا کرتے رہے, ساتھ ساتھ رسپونڈ کرتے رہے, اور جہاں جہاں پہ عمل کرنا تھا اس عمل کو کنفرم کرتے رہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے غصے پہ قابو پایا, ٹھیک ہے اللہ تمہیں معاف کرے, ٹھیک ہے تمہیں میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا. تو یہ کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہماری زندگی میں ایک ادب کی حد تک رہ گیا. اس کا ادب کرنا, اس کا احترام کرنا, سمجھنے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. اس کے پیغامات کو ہم نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے تو مجھے عمل بھی کرنا ہے. عمل تو اس وقت ہوگا جب سمجھ آئے گی, اور سمجھ تو اس وقت آئے گی جب ایفرٹ کریں گے, اور ایفرٹ اس وقت ہوگی جب نیت ہوگی. جب نیت ہی نہیں ہے تو ساری کی ساری چین جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے. تو کیا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے معاف کیا.